وقل رب زدني علما۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج اور قربانی سے متعلقہ غلط فہمیوں میں سے ایک غلط فہمی کعبہ کے تعلق سے پائی جاتی ہے کہ کعبہ جب اللہ کا گھر ہے تو کیا اللہ کعبہ میں رہتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کعبہ میں نہیں رہتا، اور نہ ہی اللہ دھرتی پر کہیں پہ آتا ہے، بلکہ اللہ ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر ہے۔ اور کہتے ہیں نا لوگ کہ اوپر والا، وہی اوپر والا اللہ ہے جو ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر ہے، لیکن وہ عرش سے ہی ہر چیز کو دیکھتا ہے، ہر مخلوق کی سنتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، اور ہر چیز کی نگرانی کر رہا ہے۔ کعبہ کو اللہ کا گھر کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کعبہ میں رہتا ہے، بلکہ کعبہ کو اللہ کا گھر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کعبہ توحید کے سینٹر کے طور پر بنایا گیا ہے۔ کعبہ میں ایک اللہ کی ہی عبادت کی جا سکتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے کعبہ کو اللہ کا گھر کہتے ہیں کہ اللہ کی ہی وہاں پر عبادت ہو سکتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ اور اسی قبیل سے دنیا کی ساری مسجدوں کو بھی اللہ کا گھر کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسجدوں میں اللہ کی ہی عبادت ہوتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ اس ناحیہ سے مسجدوں کو بھی اللہ کا گھر کہا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، اس لیے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو مت پکارو۔ اور آج تک، بلکہ قیامت کے دن تک، مسلمان مسجدوں میں صرف اور صرف ایک اللہ کا نام لیتے رہیں گے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اس لیے مسجدوں کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، یا کعبہ کو بھی اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، اس لیے کہ کعبہ توحید کا سینٹر ہے، صرف وہاں پر ایک اللہ کی ہی عبادت کی جا سکتی ہے۔